حذیفہ صاحب سر یہ فرمائیے، پاکستان تحریک انصاف کے جو اہم لوگ ہیں اس وقت وہ پارلیمنٹ کے احاطے کے اندر موجود ہیں، دروازے پہ تالے ڈال دیے گئے ہیں، کل تو کوریج وغیرہ بھی ہو رہی تھی، صحافیوں کو بھی روک دیا گیا ہے، کھانا دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، ناشتے پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ بھی نہیں کرنے دیا جا رہا ہے، پولیس کی جانب سے صحافیوں کو روکا جا رہا ہے، پھر جو کے پی ہاؤس کے باہر ہم دیکھ رہے ہیں وہاں پر قناطیں لگا کر اسے بند کر دیا ہے تاکہ وہ بھی نہ دیکھا جا سکے۔ سر یہ کون سا طریقہ کار ہے، اور مستقبل میں اس ساری سچویشن کو یہ جو 2-2.5 دن میں ڈیولپ ہوئی ہے اسے کیسے جسٹیفائی کریں گے؟ جی بہت شکریہ کریم ناز صاحبہ، میں چاہوں گا کہ آپ مجھے اگر 2 منٹ کی پیشنٹ آڈینس دیں تو میں ساری چیز آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا یہ پیٹنٹ جملہ ہو گیا ہے ویسے ہر پروگرام کا، اس لیے ہو گیا کہ آپ مجھے پیشنٹ آڈینس دیتی ہی نہیں ہیں، بیچ میں کراس کوسچن جو مار دیتی ہیں۔ چلیں ساڈی بہن بڑی تگڑی ہے اور سانو بولن ہی نہیں دیتی تھے، پھر انہوں یہ ریکویسٹ کر دیتے، پھر آپ کو چلیں آپ بولیں، میں سنتی ہوں، پورے 2 منٹ ٹائمر لگا دیا آپ کا، چلیں شروع۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کریم ناز صاحبہ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کے پی کے ہاؤس میں رہنے والے ایم پی ایز یا وزیر اعلیٰ کے ساتھ آنے والے پرائیویٹ مہمان کے پی کے ہاؤس سے باہر نکلیں اور دروازے کے اوپر ہی جو ہے وہ دھرنا دے کر بیٹھ جائیں، جس کے بعد منسٹر انکلیو، سپریم کورٹ کے ججز کو جانے والے رستے ان کی جو کالونی کو، اس کے علاوہ بلوچستان ہاؤس آج دوسرا دن ہے وہ بند رہے۔ یعنی تحریک انصاف ہر ایونٹ کو، جو ابھی میرے بھائی شفیع جان صاحب کہہ رہے تھے ہم اسے سیاسی پوائنٹ سکورنگ نہیں کرنا چاہتے بھی، اور سیاسی پوائنٹ سکورنگ کیا ہوتی ہے؟ آپ نے خود اپنی کوئی 10 شاہراہیں گنوائیں اپنے صوبے میں، جس عوام نے آپ کو مینڈیٹ دی ہے کہ آپ نے ہمارے لیے سہولت رکھنی ہے، وہاں آپ نے 50-100 بندے بٹھا کر بند کر دیے۔ اگر آپ نے جمع غفیر نکالنا تھا تو لاہور میں نکالتے، میں بھی لاہور میں بیٹھا ہوں، لبرٹی میں نکالتے۔ وہ جا رہے تھے پارلیمنٹ ہاؤس، 2 منٹ نہیں ہوئے میرے، پارلیمنٹ ہاؤس کو آپ نے بند کیا، اس لیے وہ وہاں پر بیٹھے نا۔ میرا بھی 1 منٹ ہوا ہے۔ اب پارلیمنٹ کی سن لیں، میں کریکشن تو کروں گی نا سر، نہیں میں اس کی جواب دے رہا ہوں آپ کو۔ اب پارلیمنٹ کے باہر اگر 70 کے قریب ایم این ایز یا 90 کے قریب ان کے کے پی کے ایم پی ایز آتے، کسی کو کوئی اعتراض نہ ہوتا، لیکن چونکہ آپ کا ماضی گواہ ہے کہ آپ نے جب بھی ریڈ زون میں آپ آئے کوئی نہ کوئی نیا کارنامہ سر انجام دے کر گئے۔ ظاہر حکومت اس لیے پریکاشنری میئرز لگاتی ہے، ورنہ یہ 10,000 بندہ بھی لے آئیں اور پرامن احتجاج کرنا ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ کوئی حکومت یہ چاہے گی کہ 100-150 کے قریب ایم این اے ایم پی ایس کو ہم ہاسٹائل کر دیں یا کارڈن آف کر دیں؟ بیسیکلی آپ جب پی ٹی وی پہ حملے کرتی ہیں، جب آپ سپریم کورٹ پہ شلواریں لٹکاتی ہیں، جب آپ میجرز لینے کے لیے سر اراکین پارلیمنٹ کو 2 دن سے محصور کیا ہوا ہے، کوئی محصور نہیں ناشتہ کیا نہیں جانے دے رہے، کھانا نہیں جانے دے رہے، کوریج نہیں ہونے دے رہے، یہ کون سے سیکورٹی تھریٹ ہے جو آپ نے روکا ہوا ہے سر؟ کوئی سیکورٹی تھریٹ کی بات ذرا سن لیں۔ میں ایک منسٹر ہوں، میری گاڑی کو بھی سٹیکر ایشو کیا گیا اسلام آباد خوش دھماکے کے بعد کہ ریڈ زون کے اندر جتنی بھی گاڑیاں آئیں ساری ان کی سیکورٹی جو ہے وہ سکریننگ ہو چکی ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو یہ بات بار بار کر رہے ہیں کہ یہ ایم این ایز اگر احتجاج کر رہے ہوتے، میں کوئی اس پہ سروکار نہیں تھا، نہ ہم اس میں رکاوٹ بنتے۔ ان کا ارادہ یہ تھا کہ یہ 400-500 کا جتھا اندر لے آئیں گے انہی ایم این ایز کے نام پر، اور پھر ایک نیا اسلام آباد کا لا اینڈ آرڈر کو کوسچن کریں گے۔ ہم وار اگینسٹ ٹیررزم سے لڑ رہے ہیں، اسلام آباد میں خود کچھ دھماکہ ہو چکا ہے، اس کے بعد آپ ہر ایونٹ کو، نہیں آپ کے پاس انٹیلیجنس رپورٹ ہے جس کی بنیاد پر آپ یہ بات کر رہے ہیں؟ نہیں ہمارے پاس ظاہر ہے نہیں، ہم انٹیلیجنس رپورٹ کو تو ایک طرف رکھ دیں، اسلام آباد میں جو ریسنٹ خود کچھ دھماکہ ہوا ہے اس سے پہلے ہوا، ہم نے ویسے اسلام آباد کی سیکورٹی کو مینٹین کرنا ہے، پورے ملک کی سیکورٹی کو مینٹین کرنا ہے، پریکاشنری میئر کے طور پر ہم نے آپ میرے سوال سے ادھر ادھر چلے گئے ہیں حذیفہ صاحب۔ نہیں آپ کس سوال سے کہہ رہی ہیں؟ میں سمپل آپ سے کہہ رہی ہوں کہ جو آپ لوگوں نے کیا، جو آپ نے میجرز لیے، وہ انٹیلیجنس رپورٹ کی بنیاد پر کیا ہے آپ نے؟ نہیں جو 500 بندہ آئے گا اور آ کے پھر اسلام آباد میں کیا کرے گا؟ ان کی جو، ہاں وہ سن لیں، بالکل ہمارے پاس یہ اطلاعات موجود تھیں کہ انہوں نے کیا کرنا تھا، انہوں نے 400-500 بندہ ریڈ زون میں گھسا کر اور پھر ہاسٹائل کر لینا تھا، وہی احتجاج اور وہی ساری چیزیں اسی طریقے سے پارلیمنٹ کی بلڈنگ پہ شلواریں لٹکانا۔ پہلے سے کر لیا، آپ نے پہلے سے کر لیا شفیع صاحب، ہم نے تحفظ دیا، ہمارا کام ہے بینگ گورنمنٹ پروٹیکشن کو یقینی بنانا، ریڈ زون کی پروٹیکشن کو یقینی بنانا۔ یہ ناشتے اور کھانے بند نہیں کیے جاتے حذیفہ صاحب، بند کیا ہوا ہے، اندر کھانے نہیں جانے دے رہے سر، پارلیمنٹیرینز ہیں سر، کچھ تو لحاظ کریں حذیفہ صاحب۔ اجازت ہے، آخری بات 10 سیکنڈ صرف، اگر ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ منسٹر انکلیو کی انٹری بین کروا دے وہ ٹھیک ہے، اگر ہم نے سیکیورٹی کی اجازت دیجئے۔ شفیع صاحب مجھے یہ بتائیے یہ کب تک رہے گا سلسلہ سر؟ اب کیا آپ لوگ اسی طرح سے احتجاج کریں گے، دھرنا دیے بیٹھے رہیں گے؟ اور دوسرا یہ کہ کیا جو اراکین پارلیمنٹ ہے ان کے پاس کچھ فیسلٹیز کھانا وغیرہ پہنچا ہے؟ کرن صاحبہ بدترین امریت میں بھی ایسا نہیں ہوا جو آج ان کا رویہ ہے۔ ایم این ایز سینیٹرز اپنے ہاؤسز میں محصور ہیں، پارلیمنٹ لاجز کا گیٹ بند کر دیا گیا ہے۔ پارلیمنٹ لاجز کے گیٹ بند کرنے کی کون سی سینس ہے؟ پھر خیبر پختونخوا ہاؤس سے جو ہمارے ایم پی ایس تھے ان کو وہاں پہ روکنا، ان کی پولیس نے میرے گریبان پہ ہاتھ ڈالا، میرے کپڑے پاڑے،
مجھے پریزن وین میں لے کے گئے. یہ بدترین امریت میں بھی ایسے نہیں ہوا. جہاں تک ہمارے ایم این ایز اور ایم پی ایز کی بات ہے, بالکل ان کو کھانا نہیں مل رہا اس وقت, کوئی فیسلٹی وہاں پہ نہیں ہے. خیبر پختونخوا ہاؤس کے بیک گیٹ کو انہوں نے تالے لگا دیے ہیں. خیبر پختونخوا ہاؤس میں جو لوگ ہیں ان کے پاس بھی کھانے پینے کا جو سامان ہے وہ بڑا کم رہ گیا ہے. اس طرح بدترین امریت میں نہیں ہوا. ان کو اتنا خوف ہے, اور دھرنا تب تک جاری رہے گا کرن صاحبہ جب تک ہمارا مطالبہ جو ہے کہ عمران خان صاحب کو شفا میں شفٹ کیا جائے, ان کے فیملی کے زیر نگرانی, اور ذاتی معالجین کا ایکسس دیا جائے, جب تک یہ دھرنا جاری رہے گا. بالکل ٹھیک ہے, اور پوائنٹ ٹیکن سر, بالکل ٹھیک, آپ کی بات آ گئی سر. آپ تو ایک تو یہ ذاتی معالجین کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہے تھے, دوسرا مجھے یہ بتا دیجئے کہ یہ جو کچھ ہم پچھلے 2-2.5 دن سے دیکھ رہے ہیں پارلیمنٹ کے اندر, اراکین پارلیمنٹ ہیں وہ محصور ہوئے ہیں, دروازے بند ہیں, حکومت یہ بتا رہی ہے کہ 500-550 بندہ لے کر آ جاتے ہیں, اس وجہ سے ہم نے پہلے سے یہ کر لیا. اس طرح کی چیزیں پہلے کبھی دیکھی ہیں آپ نے؟ مارشل لاز کے دوران بھی نہیں دیکھی. سادہ اس کا جواب یہ ہے کہ اس طرح کی ارریشنل اور اتنی سخت قسم کی جو اقدامات ہیں یہ تو ہم نے مارشل لا کے دوران بھی نہیں دیکھے. اور آج آپ کے جو جرنلسٹ تھے ہماری پریس کانفرنس میں وہ سارے اس کی شکایت کر رہے تھے کہ ان کو بھی وہاں پہ نہیں جانے دیا جا رہا. اور پھر یہ کہ جن کو محصور کیا ہوا ہے پارلیمنٹیرینز کو, ان کے اندر ان کے اپنے پارلیمنٹیرینز بھی ہیں, ان کو بھی باہر جانے نہیں دے رہے. اس میں میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کچھ لوگ ڈائبیٹک بھی ہیں, ان کو کھانا, میں آئی وٹنس ہوں اس صبح کہ کھانا مصطفیٰ نواز کوکر صاحب لے کر آئے تھے, اس کو پانی اور مزید اس طرح کی خورد و نوش کی چیزیں اس کو اندر نہیں جانے دیا نا. اب یہ اس کو کہہ رہی ہیں یہ نیٹی گریٹی ہے. یہ کیا نیٹی گریٹی ہے بھائی؟ کھانا کیوں نہیں لے کے اندر جانے دے رہے آپ؟ اور اس کا آپ کے پاس جواب کیا ہے کہ وہ کہاں سے کھائیں گے؟ پارلیمنٹری کینٹین کھلی ہوئی ہے, پارلیمنٹ میں 4 کینٹینیں ہیں. جتنا بھی کنڈیم کیا جائے نا, کہہ رہے ہیں کینٹین کھلی ہوئی ہے پارلیمنٹ لاجز کی 4 کینٹینیں ہیں, 4. کبھی گئے ہیں ڈاکٹر صاحب سے پوچھ لیں, کوئی بند نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے اوپن ہے پارلیمنٹ لاجز کی کینٹین. دوسری بات ہی چلیں لیٹ ہم کمپلیٹ سر. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ذاتی معالجین کی بات ہے, یہ جو پرائم منسٹر کے اسپوکس پرسن ہیں, مطلب انہوں نے انتہائی سطحی قسم کا آرگومنٹ یہ دیا ہے کہ جی ڈاکٹر عدنان تو ان کے بڑے کانفیڈنٹ تھے, لیکن جو فیصل سلطان ہیں یا عاصم یوسف ہیں وہ ساتھ نہیں جا سکتے. دیکھیں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, یہ کانفیڈنس بلڈنگ میئرز ہیں, اگر وہ ساتھ چلے جائیں گے تو کون سی کیا بتا ماضی کی بہت ساری چیزیں ہیں جو آج پاکستان تحریک انصاف کو ہانٹ کرتی ہیں, تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ مستقبل میں جا کے پی ایم ایل این کو اور جو موجودہ حکومت کا سیٹ اپ ہے ان کو ہانٹ کریں گی, اور بالکل لحاظ کرنا چاہیے. بہت شکریہ سر. میرا اور فیصل سلطان جو ہیں بالکل پولیٹیشین نہیں ہے, وہ ٹیکنوکریٹ آدمی ہے میرے ذاتی طور پہ. وہ سب بالکل وہ سب کو بہت اچھے سے بہت شکریہ آپ کا. ظفر صاحب ساتھ موجود تھے, شفیع جان صاحب ساتھ موجود ہیں, ایمانہ, آپ تینوں معزز مہمانوں کی شکر گزار ہوں. ایک چھوٹا سا بریک لیجئے ناظرین, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. تو کل شری لنکا میں بہت اہم میچ ہونے جا رہا ہے پاکستان اور انڈیا کا, بات کرتے ہیں اس پر. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہوں گی. جماعت اسلامی نے صدر اسمبلی کے سامنے دھرنے کی کوشش کی ہے, اور اس کے بعد وہاں پر کہا یہ جا رہا ہے کارکنان کی جانب سے پتھراؤ کیا گیا ہے, پولیس کی جانب سے شیلنگ کی گئی ہے, 10 کارکن گرفتار بھی ہوئے ہیں, 3 اہلکار زخمی بھی ہوئے ہیں. جماعت اسلامی کیا مطالبات لے کر سندھ اسمبلی پر دھرنا دینا چاہ رہی تھی, اس پر بات کرنے کے لیے امیر جماعت اسلامی کراچی کے منم ظفر صاحب مجھے جوائن کریں. بہت شکریہ منم صاحب. سب سے پہلے ایک سچویشن بھی بتا دیجیے, اور دوسرا یہ بتا دیجیے کہ آپ کو پہلے ہی بتا دیا گیا تھا, حکومت کا موقف ہے کہ ریڈ زون میں داخلے کی اجازت نہیں ملے گی, اور آپ لوگ پھر بھی وہاں پر داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے. دیکھیے جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے جس طرح فسطائیت کا, فاشزم کا مقابلہ کا جو ہے وہ کیا ہے, کا سلوک کیا ہے ہمارے لوگوں کے ساتھ, اہل کراچی کے ساتھ, جس طرح آنسو گیس کے شیل پھینکے گئے ہیں, اور جس طرح لوگوں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے, اس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں. ہم پرامن لوگ ہیں, جمہوری لوگ ہیں, آئین پر جو ہے وہ یقین رکھتے ہیں اور آئین کی پاسداری کرتے ہیں. یہ کیسا ظلم ہے کہ آپ احتجاج کرنے والے لوگوں کو, جو لوگ اپنے حق کے لیے احتجاج کر رہے ہوں, جو پانی مانگ رہے ہوں, جو بجلی مانگ رہے ہوں, جو روڈ انفراسٹرکچر مانگ رہے ہوں, جو بسیں مانگ رہے ہوں, جو بااختیار بلدیاتی نظام مانگ رہے ہوں, جو اپنے بچوں کے لیے تعلیم مانگ رہے ہوں, جو شہر کے مستقبل کے لیے نکلے ہوں, جو جینے کا حق مانگ رہے ہوں, آپ نے ان کے ساتھ یہ سلوک کیا کہ آنسو گیس کی شیلنگ کی گئی اور لوگوں پر تشدد کیا گیا, 10 لوگوں کو گرفتار کیا گیا. تو پیپلز پارٹی تو جمہوریت کی بات کرتی ہے, جمہوریت سے ان کا دور کا تعلق بھی نہیں ہے, اور جو ظلم انہوں نے کیا ہے
اہل کراچی یہ بھولیں گے نہیں. ہم نے منم صاحب حکومت یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ آپ لوگوں سے 4 بجے سے مذاکرات کی کوششیں کی جا رہی تھی, تو کیا انہوں نے آپ کو متبادل جگہ دھرنے کی آفر وغیرہ کوئی کی تھی, یا کراچی کے مسائل کے حل کے لیے مذاکرات کی کوئی دعوت وغیرہ دی تھی آپ کو؟ جگہ کی آفر کس نے کی؟ یہی تو میں آپ سے پوچھ رہی ہوں نا کہ حکومت یہ دعویٰ کر رہی ہے. اس وقت تو صورتحال یہ ہے کہ سندھ حکومت نے وڈیرا شاہی نظام کے تحت پورے شہر کراچی کو ریڈ زون بنا دیا ہے. یہ ریڈ لائن ریڈ زون سے کم نہیں ہے. سر حکومت کا یہ دعویٰ ہے نا, وہ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کے لیے کوششیں وغیرہ ہوئی تھی, تو میں یہی آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ آپ کو کوئی لاٹھی چارج بھی کریں اور دوسری طرف آپ مذاکرات کی بات کریں. کس سے مذاکرات کی بات کی اور کب کی مذاکرات کی بات؟ یہی تو میں آپ سے پوچھ رہی ہوں. جب آپ لوگوں کو گرفتار کر رہے تھے تو ایسا تو نہیں چلے گا نا کہ ایک طرف آپ مذاکرات کا جھانسا دے رہے ہوں اور دوسری طرف آپ لوگوں کو بات ہوئی تھی مذاکرات کے حوالے سے؟ دیکھیں جی, مجھ سے بات نہیں کی. اگر ہمارے کچھ لوگوں سے بات کی ہو تو الگ بات ہے. مجھ سے کسی نے بات نہیں کری تھی, بس پارٹی کے کسی رہنما نے بات نہیں کری. جی, اور اب کیا آپ کے کارکنان ابھی بھی گرفتار ہیں سر, اور اب کیا دھرنے کا ارادہ مؤخر ہو گیا ہے یا لائے عمل کیا ہے آپ کا؟ ہم نے آئندہ کے لائے عمل کا اعلان کر دیا ہے. کل شہر کراچی میں 10 مرکزی شاہراہوں پر انشاءاللہ تعالی ہم دھرنا دیں گے. صحیح. اور سر یہ کراچی کے حقوق کے لیے جس کے لیے آپ لوگ دھرنا دے رہے ہیں, اس کے مطالبات آپ کی کیا ہیں منم صاحب, اگر کچھ اس کے نکات بتا دیں تو؟ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ میگا سٹی گورنمنٹ کا قیام عمل میں لایا جائے. یہ دھندا نہیں چلے گا کہ آپ نے آپ کی کرپشن, نااہلی, بدنظامی کی سزا پورا شہر اور شہر کے عوام بھگت رہے ہیں. آپ کی نااہلی کی سزا جو صورتحال ہے, ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ٹاؤن اور یوسیز کو آپ فنڈ دیتے نہیں ہیں, فنڈ دیے جائیں. ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ کراچی کے وسائل پر پہلا حق کراچی کا ہے. کراچی شہر 3.5 کروڑ آبادی کا شہر ہے. اس کے ساتھ آپ نہ اس کو فنڈ دے رہے ہیں, آپ نہ بجلی دے رہے ہیں. 50% علاقہ, شہر کا علاقہ پانی سے محروم ہے, بجلی سے محروم ہے. اس موسم میں بھی 12 گھنٹے 15 گھنٹے لائٹ جا رہی ہے. سڑکیں موجود نہیں ہیں. 3.5 کروڑ آبادی کے لیے 400 بسیں ہیں. تو اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا جو یہ وڈیرا شاہی مائنڈ سیٹ کے تحت کر رہے ہیں. یہ لوگوں کو غلام بنانا جانتے ہیں. یہ لوگوں کا مسئلہ حل کرنے کے لیے کراچی کے حقوق کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ آج کی جو ایپیسوڈ ہے اس کے بعد اب کل مزید جو ہے وہ 10 کراچی کے مقامات پر آپ لوگ دھرنا دینے جا رہے ہیں. بہت شکریہ منم صاحب.